شلوار یا پینٹ کو فولڈ کرنا صحیح ہے نماز کے اندر؟ سفر میں ظہر عصر یا مغرب عشاء نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں یا چاروں نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں؟ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے چاہیے اور کچھ چھوڑتے ہیں۔ دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سر کے بال کیسے ہونے چاہیے؟ آئمہ حضرات میں سے کسی کی تقلید نہ کرنا کیسی ہے؟ کیا خالہ زاد بھائی اور خالہ زاد بہن کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے؟ دیوبندیوں کے دو گروہ ہیں، ایک حیاتی اور ایک مماتی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری تشریف لائے ہیں کا خیر کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ شلوار یا پینٹ کو فولڈ کرنا صحیح ہے نماز کے اندر؟ پینٹ اور شلوار کو مسجد میں آ کر فولڈ کرنے والا شاید اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسجد میں اللہ کی بات مانی جائے گی، مسجد کے باہر اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ کیوں فولڈ کر رہے ہیں اپنی پینٹ کو مسجد میں؟ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، جی یہی بات ہے۔ تو بھائی یہ کس حدیث میں ہے کہ مسجد میں آؤ تو ٹخنے ننگے رکھو، مسجد سے باہر جاؤ تو پھر ٹوڑیاں اللہ کم کر لو؟ لڑکیوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی شلوار، ان کا کپڑا ان کی ایڑی تک ہو، یہ لڑکیوں کے لیے حکم ہے۔ لڑکوں کے لیے جس اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے اس اللہ نے مسجد اور مسجد سے باہر ایک ہی حکم نازل کیا ہے کہ مرد کی شلوار، اس کا کپڑا، اس کی تہمد، اس کی ثوب وہ ٹخنے سے اوپر ہو۔ تو آپ مسجد میں آ کر اللہ کی بات مان لیں اور مسجد سے باہر جا کر شیطان کی مان لیں، پھر اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں۔ نہ حافظ سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے، دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں، وہی مالا ماجرا آپ کے اوپر فٹ آئے گا۔ لہذا اگر آپ نے اس کو اللہ کا حکم جانا ہے تو وہ اللہ کا حکم نماز کے دوران بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ہے، مسجد کے اندر بھی ہے اور مسجد کے باہر۔ سفر میں ظہر عصر یا مغرب عشاء نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں؟ کیا چاروں نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں؟ سفر کے اندر ظہر عصر، عصر ظہر، سفر کے اندر ظہر عصر یا عصر ظہر اس کو ملایا جا سکتا ہے۔ ظہر کے وقت عصر پڑھی جا سکتی ہے، عصر کے وقت ظہر عصر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مغرب عشاء یا عشاء مغرب دونوں جمع ہو سکتی ہے، لیکن چاروں نمازیں وہ میرے خیال جس دن انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو اس دن ہو سکتی ہیں، ویسے شریعت میں نہیں ہے۔ ورلڈ کپ کی بیماری میرے خیال آنے والی ہے، قریب ہے، تو اس فتنے کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ مولوی آدمی آپ کو کیا پتا، دیکھو یہ میچ اور یہ فلم اور یہ گانے ہمارے لیے آئیڈیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کی زوجات بیان فرماتی ہیں کہ وہ گھر میں ہوتے کام کاج کرتے، لیکن جو ہی اذان ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات کو چھوڑ کر سیدھا اللہ کے گھر کی طرف رخ کر لیتے۔ ایک بہت بڑے امام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سونار تھے، سونے کا کام کرتے تھے، اور وہ جب ہتھوڑی اٹھا کے مارتے سونا کوٹنے کے لیے، ہتھوڑی اٹھائی بھی ہوتی اور ان کے کان سے اللہ اکبر مؤذن کا پہلا جملہ ٹکراتا، اس ہتھوڑی کو جو اٹھائی بھی ہے مارنے میں کوئی حرج ہے؟ اٹھ تو گئی نا، لیکن وہ اللہ کا حکم سنتے ہی اس ہتھوڑی کو نیچے رکھ دیتے تھے، سونے پہ نہیں مارا کرتے تھے کہ اب اذان ہو گئی ہے، اب جا کر میں نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے چاہیے اور کچھ چھوڑتے ہیں۔ باندھ لیے جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر چھوڑ بھی دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی۔ اس حدیث کے فہم میں اشکال ہے، کچھ نے اس کا یہ معنی سمجھا اور کچھ نے یہ معنی، انشاءاللہ اگر اس دونوں پہ بھی عمل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جامعہ بنوریا کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں ایک فتویٰ ہے کہ علماء دیوبند اور بریلی میں کیا اختلاف ہے۔ تو 3 مفتیوں نے، بنوری ٹاؤن کے 3 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ علماء دیوبند اور بریلی کے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ عقائد میں، اصول میں، تصوف میں بالکل اکٹھے ہیں اور ایک ہیں، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے ان کے اختلاف کی، سوائے کوئی چھوٹی سی وجہ کہ بریلوی تھوڑی سی بدعات کو پسند کرتے ہیں اور دیوبندی سنت کو پسند کرتے ہیں، وگرنہ
عقائد میں، اصول میں، فقہ میں، تقلید میں ہم سب اکٹھے ہیں، تو بظاہر ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہے بھی تو وہ مولویوں کے چندوں کا اور پیٹ کے دھندے کا اختلاف ہے۔ اہل ایمان کے لیے امام کو منتخب کرتے ہوئے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ موحد ہو، کسی موحد کی مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سر کے بال کیسے ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کا ذکر احادیث میں آتا ہے، وہ کان کی لو کے برابر ہوتی، اور بعض روایات میں کندھوں پہ پڑنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے، بال کاٹے، چھوٹے بھی کیے، لیکن حکم دیا کہ بالوں کو جب کاٹا جائے تو پورے سر کے برابر بال کاٹے جائیں، پورے سر کے برابر۔ اپنے بڑے رکھنے ہیں تب بھی پورے سر کے برابر ہو، کاٹنے ہیں تب بھی پورے سر کے برابر ہو۔ جو ہمارے ہاں حلاق کی دکان پہ کٹنگ کے ماڈل لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کفار کی تقلید کرتے ہوئے، کفار کو دیکھتے ہوئے سر کا حلیہ بنایا جاتا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ مختلف کٹنگ آپ نے دیکھی ہوگی، کٹورا کٹنگ ہے، ٹرینڈ تے انے وال نے، باقی تھلوں ساری مشین پھرائی، بندہ پریشان ہے بھی کروں ڈونگا چک کے سر تے رکھا ہے۔ وہ کفار کی تقلید ہے، وہ اندھی تقلید ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے آئیڈیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بالوں کے کاٹنے میں بھی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنا ہے۔ آگے سے زیادہ کاٹ لینے، پیچھے سے چھوڑ دینے، پیچھے سے زیادہ کاٹ لینے، آگے سے چھوڑ دینے، یہ جو مختلف شکلیں بنائی جاتی ہیں، یہ کفار کی تقلید میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ ائمہ حضرات میں سے کسی کی تقلید نہ کرنا کیسی ہے؟ ہمیں اتباع کا حکم ہے، قرآن اور حدیث میں اتباع کا حکم ہے، ہم نے اتباع کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو مسئلہ نہیں پتا، ہمیں کسی بھی امام کے ذریعے حدیث مل جائے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، امام مالک رحمہ اللہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو، کسی بھی امام کے ذریعے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، سب اماموں نے ہمیں درس یہی دیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ کسی ایک امام کو یہ اتھارٹی دے دینا کہ یہ جو کہیں گے میں وہ مانوں گا، بھلے وہ قرآن سے ٹکرا جائے یا حدیث سے ٹکرا جائے، تو یہ کسی کا حق نہیں۔ یہ حق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ جو فرماتے ہیں ان کا فرما دینا دلیل ہوا کرتا ہے، ان سے دلیل نہیں مانگی جاتی۔ باقی سب سے جب بھی بات مانی جائے گی، ان کی پوچھا جائے گا تو ان سے یہی سوال ہوگا کہ کتاب اللہ میں کیا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے۔ ہاں، ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں قرآن پاک کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے واضح موجود نہیں ہے، یا اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی، ہم اسے پا نہیں سکے، تو پھر صحابہ کے اقوال دیکھے جائیں گے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین کا اقوال لیے جائیں گے۔ ان کی کسی کی بات قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے اور قرآن و حدیث کی شرح کرتی ہو، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، واضح ہو جائے، دلائل سامنے آ جائیں، اور پھر یہ کہیں چونکہ ہم فلاں شخص کی تقلید کرتے ہیں، اور تقلید شخصی، تقلید جامد، اس کی وجہ سے ہم قرآن و حدیث کے خلاف بات بھی آ جائے، اپنے امام کو نہیں چھوڑیں گے، یہ منہج اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ کیا خالہ زاد بھائی اور خالہ زاد بہن کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے؟ جب خالہ زاد بہن سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ کی بیٹی سے، تو پھر آگے اس کی بیٹی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن خالہ اور بھانجی کو اکٹھا ایک آدمی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یعنی آپ کی بیوی اب اس کی جو بھانجی ہے، وہ دونوں اکٹھے آپ کے نکاح میں، یا آپ کی بیوی اور اس کی جو بھتیجی ہے، پھوپھی اور بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی، دو سگی بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن الگ الگ صورتوں میں کہ فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں وہ آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے؟ جی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے والد کی قسم کھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کے بعد پھر فاروق اعظم نے دوبارہ یہ قسم نہیں اٹھائی، اور آپ کا حکم ہے کہ جو غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی اختلاف ہے؟ عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ کار ایک ہے، جیسے نماز مرد پڑھے گا ویسے عورت پڑھے گی، جہاں مرد ہاتھ باندھے گا وہیں عورت ہاتھ باندھے گی۔ نماز کی ادائیگی کا طریقہ ایک ہے، پردے کا اختلاف ہے، جماعت کا اختلاف ہے۔ مرد پہ واجب ہے وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھے، اور عورت تنہائی میں اپنے گھر میں اس کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ دیوبندیوں کے دو گروہ ہیں، ایک حیاتی اور ایک مماتی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
حیاتی وہ گروہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ سنتے ہیں، ان سے جا کے مانگیے وہ عطا کرتے ہیں، اور اس پر ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں قصوں اور کہانیوں سے۔ اور مماتی وہ گروہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو قبر میں دفن ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، وہ اسے دنیا کا شعور نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں یہی عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو فوت ہو کے قبر میں چلا گیا، دفن ہو گیا، اس کو دنیا کی زندگی نصیب نہیں ہے، اب دنیا کی زندگی ختم ہوگی، وہ زندہ ہے لیکن آخرت کی زندگی کے ساتھ، برزخ کی زندگی کے ساتھ، برزخی معاملات ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں، ہماری زندگی کا انہیں شعور نہیں۔ حیاتی یہ سمجھتے ہیں کہ قبر پہ چیڑی آ گئی یا چیڑا آ گیا تو نیچے پڑے ہوئے کو پتہ ہوتا ہے کہ اوپر کون آ کے بیٹھا ہے۔ تو یہ سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔